الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله العظيم۔ کہسار یہاں ڈوب جاتے ہیں، کہسار یہاں دب جاتے ہیں، طوفاں یہاں رک جاتے ہیں، کہسار یہاں دب جاتے ہیں، طوفاں یہاں رک جاتے ہیں، اس کا کہ فقیری کے آگے شاہوں کے محل جھک جاتے ہیں۔ میرے نہایت واجب الاحترام مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے غیور سنی نوجوانوں، آج میری تقریر کا موضوع علماء دیوبند کی نسبت سے ہے۔ ہمیں اس بات پہ فخر ہے کہ ہم دیوبندی ہیں، ہماری نسبت علماء دیوبند کی طرف ہے۔ آپ کہوں گے علماء دیوبند نے کام کیا کیا ہے؟ ارے اللہ کے نبی نے کامل دین اللہ سے لیا، اللہ سے لے کر صحابہ کو دیا ہے، صحابہ نے کامل دین اللہ کے نبی سے لے کر پورے عالم میں پھیلایا ہے۔ امام ابو حنیفہ نے دین کو پورے عالم میں پلایا ہے۔ دین آگے آیا، دو طبقے پیدا ہوئے، ایک نے الہاد کے نام پہ دن میں مسئلے کم کرنا چاہا، دوسرے نے بدعت کے نام پہ دن میں مسئلے داخل کرنا چاہا۔ علماء دیوبند کھڑے ہو گئے، دین میں مسئلے کم کرنے والے کو بھی روکا ہے، دین میں مسئلے داخل کرنے والے کو بھی روکا ہے۔ ایک آ گیا، کہا تراویح 20 نہیں 8 ہے، 12 نکالنی چاہیے۔ علماء دیوبند کھڑے ہو گئے، تراویح کو کم ہونے نہیں دیا۔ دوسرا آ گیا، تراویح کے بعد اجتماعی دعا کو ضروری قرار دیا۔ علماء دیوبند کھڑے ہو گئے، تراویح کے بعد اجتماعی دعا کو ضروری قرار نے بھی نہیں دیا۔ ایک آ گیا، پگڑی کو سر سے اتار دیا۔ دوسرا آ گیا، پگڑی پہ ضروری سفید رنگ کو چڑھا دیا۔ علماء دیوبند کھڑے ہو گئے، پگڑی کو سر سے جانے نہیں دیا، پگڑی پہ ضروری سفید رنگ کو چڑھانے بھی نہیں دیا۔ ایک آ گیا، دو ہاتھ کے مسافے کو چھڑا دیا۔ دوسرا آ گیا، دو ہاتھ کے مسافے کے بعد امت کو لوگوں کے پیر چٹانے پہ لگا دی ہے۔ علماء دیوبند کھڑے ہو گئے، دو ہاتھ کے مسافے کو جانے نہیں دیا، دو ہاتھ کے مسافے کے بعد امت کو لوگوں کے پیر چاٹنے پہ نہیں دی ہے۔ ایک آ گیا، فرضوں کے بعد کی دعا کا انکار کر دیا۔ دوسرا آ گیا، نفلوں کے بعد کی دعا کا اقرار کر دیا۔ علماء دیوبند کھڑے ہو گئے، نہ فرضوں کے بعد کی دعا کو دین سے جانے نہیں دی، نفلوں کے بعد کی دعا کو دین میں آنے نہیں دی۔ نہ الہاد والے ہیں، نہ بدعت والے ہیں، ہم اہل سنت والجماعت دیوبند والے ہیں۔ نہ کمی برداشت کی ہے، نہ اضافہ برداشت کیا ہے۔ میں آج علماء دیوبند کی جانب سے اہل باطل کو یہ بات واضح کر دیتا ہوں، اگر ہمارے پیغمبر خاتم الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ حملہ قادیانیت نے کیا ہے تو علماء دیوبند نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے پیغمبر کی ذات کا دفاع کیا ہے۔ اگر اصحاب پیغمبر پر حملہ رافضیت نے کیا ہے تو علماء دیوبند نے ہاتھ کڑی پہن کر، علماء دیوبند نے سزائے موت کے فندے سے جل کر اصحاب پیغمبر کی ذات کا دفاع کیا ہے۔ ارے یہ دشمن بھول جائے، اگر علماء دیوبند پیغمبر کی ذات کا دفاع کرنا جانتے ہیں، اگر علماء دیوبند اصحاب پیغمبر کی ذات کا دفاع کرنا جانتے ہیں تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہی علماء دیوبند اصحاب پیغمبر کے صحیح وارث امام اعظم ابو حنیفہ نور اللہ مرکزہ کی ذات کا دفاع کریں گے، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل کی ذات کا دفاع کریں گے۔ ہم ہمارے اکابر علماء دیوبند کی روایات کا تسلسل جاری رکھتے ہوئے میرے رب کو منظور ہوا ہر محاذ پہ دلائل کے ساتھ اہل باطل کا مقابلہ کریں گے۔ ہندوستان کی پوری سرزمین اس بات پہ گواہ ہے، اگر علماء دیوبند کو کسی بھی میدان میں اہل باطل نے للکارا ہے تو علماء دیوبند نے اس کا جواب دندان شکن دیا ہے، علماء دیوبند نے اس کا جواب دلائل کے ساتھ دیا ہے۔ اگر باطل کی زبان حرکت میں آئی ہے علماء دیوبند نے تب بھی جواب دیا ہے، اگر باطل کے قدم حرکت میں آئے ہیں علماء دیوبند نے تب بھی جواب دیا ہے۔ میں آج دنیا بھر کے اہل الہاد اور دنیا بھر کے اہل بدعت اور دنیا بھر کے اہل باطل کو اپنے اکابر کی رساقت اور برادران اہل سنت والجماعت کے شانہ بشانہ چلتے ہوئے یہ بات واضح کر دیتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ان علماء کا کردار ادا کریں گے جن کے بارے میں خالق کائنات نے اعلان کیا، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، علماء حق اپنے رب سے ڈرتے ہیں، یہ باطل سے نہیں ڈرتے، علماء حق اپنے خالق سے ڈرتے ہیں، یہ دنیا کی کسی طاقت سے نہیں ڈرتے۔ ہم انشاءاللہ ثم انشاءاللہ جہاں ختم نبوت کی جنگ لڑی ہے آئندہ بھی لڑیں گے، پیغمبر کی حیات کا انکار کرنے والے سے جنگ لڑی ہے آئندہ بھی لڑیں گے، اصحاب پیغمبر پر تبرہ کرنے والے سے جنگ لڑی ہے آئندہ بھی لڑیں گے۔ میں ساتھ ساتھ یہ بات واضح کر دینا ضروری تصور کرتا ہوں کہ ہم ہمارے اکابر علماء دیوبند کا تحفظ بھی ضرور کریں گے، اس لیے کہ علماء دیوبند نام ہے شیخ الہند کا جس نے انگریز کو للکار کے تجھے اور مجھے آزادی دی ہے۔ ارے دیوبندیت نام ہے مولانا محمد الیاس دیولوی کا جس نے
پیغمبر کی سنت کو دنیا میں عام کیا ہے۔ ارے دیوبندیت نام ہے حسین احمد مدنی کا، جس نے اپنی سیاسی بصیرت سے تجھے ہندوستان کا وجود بخشا ہے۔ ارے دیوبندیت نام ہے امیر شریعت حجت اللہ اصل عاش کا، جس نے پیغمبر کی سنت کو، پیغمبر کی ختم نبوت کو عشاء سے لے کر فجر تک بیان کیا ہے، جس نے عدالت کی کچہری میں پیغمبر کی حیات کا انکار کرنے والے کو ہاتھ کڑی پہنائی ہے۔ ارے دیوبندیت نام ہے مولانا محمد امین اوکاڑوی کا، جس نے مناظرے کی زبان میں اہل باطل کی زبان کو بند کر دیا ہے۔ ارے دیوبندیت نام ہے معیہ غیر مقلدیت وکیل احناف مولانا محمد الیاس گمن کا، جس نے مناظرے کی زبان میں اہل باطل کی زبان کو بند کر دیا ہے۔ ہم دیوبندی نوجوان اس بات کا عزم کرتے ہیں کہ اگر علماء دیوبند کے تحفظ کے لیے ہمیں علمی جنگ لڑنی پڑی ہم ساتھ دیں گے، اگر علماء دیوبند کے تحفظ کے لیے ہمیں روڈ پہ نکلنا پڑا ہم ساتھ دیں گے، اگر علماء دیوبند کے تحفظ کے لیے ہمیں مناظرہ سجانا پڑا اور مناظرے کی جنگ لڑنی پڑی ہم تب بھی ساتھ دیں گے، اس لیے کہ ہم دیوبندی ہے۔ دیوبندیت ڈرنے کا نام نہیں ہے، دیوبندیت بکنے کا نام نہیں ہے، دیوبندیت جھکنے کا نام نہیں ہے، دیوبندیت میدان حق میں ڈٹ جانے کا نام ہے۔ ارے دیوبندیت میدان حق میں باطل پہ شعلے گرانے کا نام ہے۔ ارے دیوبندیت باطل کو جوتوں کی نوک پہ رکھ کر اڑا دینے کا نام ہے۔ میں آج دیوبندی نوجوانوں سے کہتا ہوں، اگر میدان میں قادیانی آئے گا جوتوں کی نوک پہ رکھ کر اڑا دیا جائے گا، اگر بریلوی آئے گا جوتوں کی نوک پہ رکھ کر اڑا دیا جائے گا، اگر غیر مقلد آئے گا جوتوں کی نوک پہ رکھ کر اڑا دیا جائے گا، اگر مماتی میدان میں آئے گا جوتوں کی نوک پہ رکھ کر اڑا دیا جائے گا۔ میں مزید کہتا ہوں کہ اگر ڈاکٹر ذاکر ناتھ جیسے اناڑی کا پیروکار میدان میں آئے گا جوتوں کی نوک پہ رکھ کر اڑا دیا جائے گا۔ آج پوری دنیا کو بتا دے ختم نبوت کی جنگ لڑنا ایمان ہے، اصحاب پیغمبر پر تبرہ کرنے والے سے جنگ لڑنا ایمان ہے، پیغمبر کی حیات کا انکار کرنے والے سے جنگ لڑنا ایمان ہے۔ ہم نے ختم نبوت کی بھی جنگ لڑی ہے، آئندہ بھی لڑیں گے۔ اصحاب پیغمبر پر تبرہ کرنے والے سے بھی جنگ لڑی ہے، آئندہ بھی لڑیں گے۔ پیغمبر کی حیات کا انکار کرنے والے سے بھی جنگ لڑی ہے، آئندہ بھی لڑیں گے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں دیوبندیت کی جرأت کے ساتھ باطل کا مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔